بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ، یعنی نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اور آپ ان کے اندر موجود ہوں، یعنی جتنا مرضی وہ عذاب مانگے آپ کی موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا تو آپ کو یہاں سے روانگی کا حکم ہوگا، آپ روانہ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ وہ کون؟ کافر مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ کا یہ کنسپٹ تھا، بزعم خود یہ خیال تھا کہ وہ دین ابراہیمی پہ قائم ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ اس دین پہ قائم ہے، اور واقعتاً مشرکین کے دین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے شرائع اور شعائر موجود تھے۔ شعائر یعنی یہ سب سے بڑا شعائر ہے خانہ کعبہ، وہ اسے اللہ کا گھر تصور کرتے تھے، اس کا حج کرتے تھے، اس کا عمرہ کرتے تھے، ذبح کرتے تھے جانوروں کو، لوگوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ ایک کنسپٹ ہوتا ہے انسان کا، وہ ایک مذہب کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو وہ جس مذہب کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے تھے وہ دین ابراہیمی تھا۔ تو اس وجہ سے جب وہ حج کرتے تھے تو یہ آیا ہے بعض تفاسیر میں کہ وہاں پر وہ غفرانہ کا کہتے رہتے تھے، طواف کے دوران غفرانہ کا کہتے رہتے تھے کہ ہمیں معاف کر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو غفرانہ کا بولتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو میں کیسے ان کو عذاب دے دوں؟ باقی ان کی سزا کفر کی جو ہے قیامت کے روز ملے گی، لیکن اس انداز کے ساتھ میں عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ۔ رہی بات اس کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیتے، وہ اس لیے کہ ان کے لیے ایک ڈھیل بھی ہے، اور دوسرا اس لیے ان کو عذاب نہیں دیتے کہ وہ ہمیں پیارے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سنیے کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ یہ کہ نہ عذاب دے ان کو، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، کیا ہے ان کے لیے؟ مطلب ان کے پاس کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ کوئی تقوی والے ہیں، وہ کوئی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے ان کو۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، بنے ہوئے ہیں، قبضہ جمائے ہوئے ہیں، مگر میری نظر میں وہ اس کے متولی بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہیں اس کے متولی مگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یعنی مومنین اور مسلمان۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہ مسلمانوں کو روکتے تھے نا مسجد حرام میں آنے سے، مسلمانوں کو ٹوکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ یصدون عن المسجد الحرام اشارہ کوئی صلح حدیبیہ کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ تو ہوتی ہے سن 6 ہجری کو، اور یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن 2 ہجری کو، جنگ بدر کے فوراً بعد۔ تو ذی وقار سامعین کیسے اللہ تعالیٰ آئندہ واقعے کا اس میں ذکر
کرتا ہے تو اس طرح واضح اللہ طور پر اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر نہیں کرتا۔ وما كان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز۔ اگر وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے تو ان کی نماز کا حشر دیکھو ذرا۔ وما كان صلاتهم، ان کی نہیں تھی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، سوائے سیٹیوں کے، وتصدیۃ، اور سوائے تالیوں کے۔ وہ تالیاں بھی بجاتے، وہ سیٹیاں بھی بجاتے۔ اس طرح آج کے دور کے اندر نام نہاد مسلمان کچھ ایسے لوگ جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن وہ رقص کو، ڈانس کو جائز سمجھتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ کرنٹ والی سرکاریں اور اس طرح کی سارا مذاق ہے اسلام سے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب جگہو عذاب اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز جب عذاب ان کو ملے گا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، یا پھر بدر کے اندر جو ان کو سزا ملی ہے اس کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو آنے سے روکیں۔ چندہ دیتے تھے لوگ، پیسہ دیتے تھے۔ جب جنگ بدر سے واپس آئے ہیں تو لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا تاکہ مسلمانوں سے جا کے انتقام لیں۔ مسلمان جنگ جیت گئے تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، فرشتے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے، اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ذی وقار انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور یہ پیسے رکھے اس کی جھولی میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے چڑھائی کی سن 3 ہجری کو، یعنی اگلے سال ہی، اگلے سال شوال میں، یہ رمضان میں ہوا تھا، یعنی پورے سال بعد۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ عن قریب اس اموال کو، مالوں کو خرچ تو کریں گے، لیکن ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ان کے اوپر وہ مال حسرت بن جائے گا کہ کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ گویا کہ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کو پیشین گوئی دے رہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ چڑھائی کرتے ہیں تو دوبارہ سوائے کف افسوس ملنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اشارات ہیں مسلمانوں کی فتح کے ہر موقع پہ۔ تو یہی تو وجہ ہے نا کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری کو وہ قائد بن کے آئے، قیادت کرنے والے جو ہے کفار کی، اور پھر جنگ بدر میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جبل مشاط ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو 70 افراد تھے اس درے کے اوپر، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لوگ جنگ ہار گئے پہلے، تو ہاری ہوئی جنگ دوبارہ کیسے جیتے کہ واپس ہوئے، لمبا چکر کھا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جبل ہے، پہاڑ ہے، اس کے اوپر جو لوگ تھے اب تو کچھ ہیں ہی نہیں، چند ایک بچ گئے ہیں، بس 10، وہ سارے مال غنیمت کی طرف چلے گئے تھے نا۔ وہ ایک فطری چیز ہے، وہ ایک طبعی چیز ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا مگر پھر بھی وہ چلے گئے۔ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، چاند ایک تھے، وہ حملے کی تاب نہ لا سکے۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں میں بھگدڑ مچی، کیونکہ اچانک پھر نیچے جو مسلمان تھے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور کافی سارے ایسے تھے جو ایک دوسرے کو کاٹنے لگے، اور کافی سارے ایسے تھے جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہیں پھیل گئی کہ وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھگدڑ کی وجہ سے گڑھے میں جا کے گرے، اور ان کے جو سامنے والے ثنایا اولیاء تھے وہ ٹوٹ گئے۔ تو وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسے قوم کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ تو ذی وقار سامعین، وہاں پہ جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے گئے۔ وہیں پر تو یہ حدیث ہے نا اس کا تعلق کہ تو اے پہاڑ کانپتا کیوں ہے، تیرے اندر زلزلہ کیوں آتا ہے؟
جبکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور 2 شہید ہیں، ایک صدیق، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور شہید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ وہیں پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا کس طرح ہے کہ ہمارا بت ہے، ہمارے بت ہیں اور تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ حساب برابر ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا حساب برابر ہو گیا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کہاں برابر ہوا ہے، تمہارے جو تھے بدر کے گڑھے کے اندر وہ واصل جہنم ہوئے، اور ہمارے جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ داخل جنت ہوئے ہیں، تو حساب برابر نہیں ہوا۔ تو ذی وقار سامعین، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس انداز کی بات کی کہ اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں رہا، یا پھر ہمارے بت ہیں ہمیں سنبھالنے والے، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ذی وقار سامعین، پھر اللہ تعالیٰ اگر احد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو گویا وہ بھی حسرت ہے کہ نتیجہ پھر بھی نہ نکلا، جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے فتح مکہ کے موقع پہ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیث کو ڈال دے بعض کو بعض کے اوپر، پھر فیرکمہ، ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے، یرکمہ کا مطلب تراکم سے ہے، تراکم کا مطلب بالکل گتھم گتھا کر کے، اکٹھا کر کے، فیجعلہ، پس ان کو ڈال دے جہنم کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ساری اللہ کی پلاننگ اس لیے ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو انہیں وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، قد سلف، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا، ہاں اگر وہ دوبارہ لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فقط مضت سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، جس طرح ہمارا سلوک ان کے ساتھ تھا اسی طرح ان کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے قد مضت سنت الاولین۔ وقاتلوہم، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خطاب، کیسے؟ وقاتلوہم، اے مسلمانوں تم نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، تم قتال ان کے ساتھ کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ کا نام و نشان ہی مٹ جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کم سے کم یہ جو مکہ اور مدینہ ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَّا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعتاً ان کے وعدے کو پورا کرے گا کہ یغفر لہم ما قد سلف۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں یعنی دین اسلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، تو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا دوست ہے، ان کا دوست نہیں ہے، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست ہے تو نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ آگے دیکھیے، وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ یقیناً جو تم نے جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کیا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر ہوا، ایک مال غنیمت ہوتا ہے کہ جو کوشش، کاوش اور حملے کے نتیجے میں جب وہ قوم شکست خوردہ ہو کر بھاگ جاتی ہے یا اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، تو مسلمانوں کو جو بھی مال مشترکہ طور پہ ملتا ہے وہ سارا مال مال غنیمت کہلاتا ہے، سوائے اس مال کے اندر رتی برابر بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے اس مال کے کہ جو شخص پرسنل طور پہ خود کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کی جیبیں خالی کر لیتا ہے، تو یہ مال سلب ہوتا ہے، سلب۔
یہ مال سلب، کیونکہ سلب کا مطلب کھینچنا، مسلوب چیز ہو جائے، سلب ہو جائے تو اس سے کھینچنا، تو کھینچ لیتے تھے تو وہ اس کا مال ہوتا تھا، شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ اسی طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ اس لیے جو ہے نا مال سلب کسی کو ملتا، کسی کو نہ ملتا، کسی کو تھوڑا ملتا، تو اس لیے 3-4 معاہدے کی روشنی میں شریک ہو جاتے تھے، تو پھر کسی کو نہیں ملتا تھا تو جس کو مل جاتا تھا، تو کیونکہ معاہدہ ہوا ہوتا تھا اس لیے ان کو بھی حصہ مل جاتا تھا، تو وہ مال سلب ہوتا ہے۔ تو مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب کہ حملہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد حملے کے نتیجے میں جو مال حاصل ہو، سب کی کوشش اس میں ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو جو مال فے ہے وہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بھاری نفری میں آ رہے ہیں، لہذا وہ علاقہ ہی چھوڑ کر پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، تو مسلمان اس بستی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ ہاں نہیں فے، یہ اور اوپر چھوٹا سا حمزہ، فے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، مال غنیمت کی تقسیم اور مال فے کی تقسیم، اس میں اختلاف ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سب سے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ جو 5واں ہیں وہ الگ کر دیا جائے گا، اور جو باقی 4-5 حصے بچے ہیں ان کی تقسیم اس انداز کے ساتھ ہوگی کہ جو سوار ہے اس کے 3 حصے، اور جو پیدل ہے، پیادہ ہے، اس کا 1 حصہ ہے۔ گھوڑے کی وجہ سے، کیونکہ گھوڑوں کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی، سب کچھ، اور پھر جس کا ہوتا ہے تو اکیلا وہ اس پہ نہیں آتا، اور پھر مسلمانوں کے مال لادنے کے لیے، پانی لانے کے لیے کام آتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، ہر کام گھوڑا کرتا ہے، تو اس کے لیے 3 حصے ہیں۔ تو عزیز و سامعین، جو باقی خمس 5واں حصہ جو الگ کر دیا تھا اس کی تقسیم کیا ہے؟ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، اس کے پھر 5 حصے، تو 5 5 25، تو ٹوٹل ایسے سمجھے کہ 25واں حصہ ہر حصہ بن جاتا ہے، تو 5 حصے اس کے کیے جائیں گے، 1/5 حصہ اس خمس کا، یعنی 5ویں کا 5واں حصہ ایک رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جائے گا کہ وہ اپنی ذاتی پرسنل ضروریات اس سے پوری کریں۔ اگر وہ نقدی کی شکل میں ہے تو استعمال ہو جائے گا، اگر وہ زمین کی شکل میں ہے، مال غیر منقول کی شکل میں ہے، تو پھر وہ پڑا رہے گا، اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اس کی پیداوار ہوگی۔ رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں، ہدیے میں، تحفے میں اپنی بیٹیوں کو دیں گے جو کچھ، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر وہ مال رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخمس مردود علیکم، جو 5واں حصہ ہے وہ پھر تمہارے اوپر لوٹایا جائے گا۔ تو عزیز وقار سامعین، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فوت ہو گیا، تو جو کچھ ان کے پاس خمس میں سے تھا یا بالفرض ہوگا وہ سارا کا سارا بیت المال میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے وہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی وراثت تو علم ہوتی ہے، ٹھیک؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا وہ مال فدق تھا، وہ خمس کا حصہ ہی ملا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مال فدق تھا وہ کیوں فاطمہ کو نہیں دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے اس کا مال اس کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جب تک تھے تو ان کے پاس رہا، ہاں ہم بھی اسی مال میں سے ان کو دیتے رہیں گے، نفع دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بنو ہاشم ہوتے ہیں ان کا صدقہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، جو بنو ابھی طالب ہیں ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے لیے چونکہ صدقہ جائز نہیں، حلال نہیں، تو ان کے لیے پھر خمس ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دیتے رہے، سارے دیتے رہے، لیکن وراثت کے طور پر ان کے سپرد وہ چیز نہیں کی تھی۔ تو دوسرا جو خمس ہے وہ دیکھیں، اس کے 5 حصے اس انداز کے ساتھ تقسیم ہے جو خمس کی تقسیم ہے۔
وخمسہ وللرسول فإن للہ خمسہ وللرسول، اللہ کے لیے خمس، رسول کے لیے خمس، اللہ کے لیے الگ خمس، رسول کے لیے الگ خمس، یہ تو پھر 6 قسمیں بنتی ہیں نہ، اللہ اور اس کے رسول کا ایک خمس ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ایک خمس ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار کس کے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی بنو ہاشم وغیرہ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے ایک خمس۔ والمساکین، مسکینوں کے لیے ایک خمس۔ وابن السبیل، اور راہی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خمس۔ کوئی نظام ہوگا، کسی کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہوں گے اس مد میں کہ جو بھی مہمان ہوگا، کوئی ایسا مہمان آئے گا جو جنرل مہمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرسنل، ایک ہوتا ہے جنرل مہمان ہوتا ہے، وہ ویسے بیچارہ بستی میں آتا ہے تو وہ آگے جا نہیں سکتا، تو ساری بستی کا ہی وہ مہمان ہے نا، تو اس لیے اس مال میں سے اس کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو، انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر یوم الفرقان، فرقان والے دن یعنی بدر والے دن، فیصلے والے دن، یوم التقل جمعان، اور اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں اکٹھی ہو کر مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر ہے۔ لیکن جو مال فے ہے اس کی تقسیم میں اختلاف ہے، آیا کہ وہ سارا کا سارا مال فے بیت المال میں ڈال دیا جائے گا، یا پھر اس کے بھی 5 حصے ہوں گے، 1/5 حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جو باقی حصے بچے ہیں وہ بیت المال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم اس طرح نہیں ہوگی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو مال فے ہوتا ہے نا، جس طرح مال غنیمت جو باقی حصے بچتے ہیں، وہ جو جنگی لوگ ہوتے ہیں ان کا حصہ نکالا جاتا ہے، تو مال فے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کنسپٹ سے حصہ نہیں ہے کہ وہ شریک ہوئے ہیں لہذا شراکت کا ان کو حصہ دیا جائے، نہیں ملے گا۔ ہاں، ان کے اندر جو مستحق ہیں، ان کے اندر جو فقیر ہیں، ان کے اندر جو مسکین ہیں، ان کے اندر جو نادار ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ان کو جو دیا جائے گا وہ اس لیے نہیں کہ وہ شریک ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ حاجت مند ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سارا کا سارا جو ہے نا اس انداز کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بیت المال میں جائے گا، خمس والی جو خمس ہے وہ نہیں نکالا جائے گا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، ایمان کا واسطہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ سارا سسٹم کوئی فرشتوں کے سپرد نہیں ہے، لوگوں تمہارے سپرد ہے، تمہارا کام ہے اللہ کے اس سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، تمہاری مرضی اس میں خیانت کرو، تمہاری مرضی اس میں خیانت نہ کرو، ایمانداری کا ثبوت دو۔ اذ انتم، یاد کرو تم اس وقت کو، جنگ بدر کا یہ تصویر کشی ہے، یاد کرو تم اس وقت کو جب کہ انتم، تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، وادی دنیا میں، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وادی دنیا کہتے ہیں، وادی دنیا مدینے کے قریب ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی دنیا۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور وہ کافر لوگ عدوہ قصوہ میں تھے، یعنی دور والے کنارے میں تھے۔ تو تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وادی قصوہ میں وہ تھے، یہ وادی دنیا میں اور وہ وادی قصوہ میں۔ وادی قصوہ ذرا مکے والی سائیڈ میں ہے، اور وادی دنیا یہ مدینے والی سائیڈ میں ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے ذرا نیچے تھا، یعنی بحر احمر کے ساحل پہ تھا۔ تو مسلمانوں کو نہیں تھا پتہ کہ کافر آئے ہوئے ہیں، اور کافروں کو نہیں تھا پتہ کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے شاید کہ پیغام بھیجا کہ ابو جہل کو کہ آؤ تم ہمارے ساتھ آؤ، کیونکہ سامان بہت زیادہ ہے قافلے کے اندر، تجارتی قافلہ تھا نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، تو آ جائیں آپ ہماری مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوٹ لیے جائیں۔ وہ صرف اور صرف بچانے کے مقصد سے آئے، نہ کہ لڑائی کے مقصد سے۔ اور جو مسلمان تھے وہ صرف یہ پتہ لگانے کے لیے آئے کہ
جو ابو سفیان کا قافلہ ہے یہ آیا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرف سے یہ جائے گا، لہٰذا اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، ان کو قید کیا جائے۔ یہ چیلنج دینا تھا، کفار مکہ کو چیلنج دینا مقصود تھا۔ تو اسی وقت سامعین یہ بھی چلے اور وہ بھی وہاں سے چلے، چلتے چلتے جو ہے نا ان کی لڑائی اچانک بدر کے میدان کے اندر ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی پہلے پلاننگ نہیں تھی کہ وہاں پہ لڑائی ہوگی، وہاں پہ جمع ہوں گے، وہاں پہ ایسا سسٹم ہوگا، نہیں، یہ لڑائی اچانک ہوئی ہے، بس اچانک لڑائی ہوئی ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہاری لڑائی اچانک ہو گئی، قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی بحر احمر کے ساحل پہ تھا، اور جو کافر تھے وہ ذرا مکے کی جانب تھے، اور جو تم تھے وہ ذرا مدینے کے اندر تھے، تو تمہیں مکمل طور پہ یہ یقین نہیں تھا کہ آج ہماری لڑائی ہوگی، تم تو اس مقصد سے نکلے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوئی آپس کے اندر تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہمارا تو خیال نہیں تھا کہ لڑائی ہو جائے گی، ہم تو قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، تجارتی قافلے کو، شاید کہ ہمیں کچھ اس میں سے حاصل ہوتا، تو یہ اچانک کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، اگر تم بالفرض آپس کے اندر میعاد مقرر کرتے کہ ہم وہاں پر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تم آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اچانک لڑائی ہو جائے، اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ اچانک لڑائی ہو۔ ہاں اگر یہ جو لڑائی ہوئی ہے، جس دن ہوئی ہے، جس موقع پہ ہوئی ہے، اگر سوچی سمجھی پلاننگ سے ہوتی تو پھر تم سارے کے سارے اس جگہ کے اوپر متفق کبھی بھی نہ ہوتے، اور لڑائی کرنے پر بھی کبھی متفق نہ ہوتے، اس لیے کہ تمہیں تو اپنی حیثیت کا پتہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے ذرا، وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اگر تم وعدہ کرتے، آپس کے اندر پلاننگ کرتے کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ ہم جا کے لڑیں گے اور پلاؤ ڈالیں گے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ تم اختلاف کرتے میعاد کے اندر، وقت کی میعاد کے اندر بھی اور جگہ کی میعاد کے اندر بھی تم اختلاف کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اچانک اس لیے کیا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرشتوں کی جماعت نے آنا ہے، فرشتوں کی جماعت نے آنا ہے اور کفر کو مٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اچانک جو ہے نا حملہ کروایا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہو گیا ہے دلیل کو ماننے سے، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک رہا دلیل کو ماننے سے، وہ ہلاک ہو جائے، یعنی جو گمراہی کی ہلاکت میں تھا وہ حقیقی ہلاکت کو پا لے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو دلیل کے اوپر ایمان لانے کی زندگی میں رہا وہ حقیقی معنوں میں زندگی اسے مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑائی اچانک کی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، تاکہ ہلاک ہو جائے من هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو دلیل سے گمراہ رہا، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے وہ شخص جو دلیل پہ زندہ رہا، یعنی ایمان کی زندگی پہ رہا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔